اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال تمام مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور ظالموں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اپنی اطاعت کا سایہ نصیب فرمائے اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ مومنین، کافی عرصہ سے میڈیا پر ایک مسئلہ چل رہا تھا دعا زہرا کے بارے میں، تو میں اس سلسلہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب کر لو، اپنا جانچ پڑتال کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری جانچ پڑتال کرنے والے آ جائیں۔ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ انسان کسی مشکل کا شکار ہو سنبھل جائے۔ میں 2-3 باتوں کی طرف زیادہ متوجہ کروں گا، اور خصوصاً شیعیان حیدر کرار، اگرچہ ہم سب گناہ گار ہیں، معصومین تو وہی ذوات قدسیہ تھیں کہ جن کو اللہ نے عصمت کی عظیم جوہر سے نوازا تھا۔ ہم سب گناہ گار ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی درگاہ میں ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اپنی ذات تک محدود ہیں اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو آشکار ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں۔ اللہ بچائے ہر قسم کے گناہ سے، خلوت کے گناہوں سے بھی بچائے اور جلوت کے گناہوں سے بھی بچائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سب کی بیٹیاں ہیں، ہم سب کی عزتیں ہیں، اور اگر ہم اپنی عزتوں کی حفاظت خود نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس بیٹی کے باپ کے لیے اور اس بیٹی کی والدہ کے لیے بہترین نمونہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہے؟ یقیناً ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ مجالس میں جاتے ہوں گے، عشرہ محرم الحرام میں مجالس ہوتی ہیں، وہاں بھی جاتے ہوں گے، اور سال کے دوران مجالس ہوتی ہیں، وہاں بھی جاتے ہوں گے۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ مجالس میں، مصائب میں کیا جاتا ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کیوں زیادہ روتے ہیں، کس چیز نے آپ کو زیادہ رلایا؟ کیا اپنے بابا کی کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر روتے ہیں اور وہ یاد کر کے روتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ تو پھر سائل نے سوال کیا کیا اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت پر روتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا روتا تو ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ تو پھر مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا کون سی چیز زیادہ رلا رہی ہے آپ کو؟ تو مولا نے فرمایا الشام الشام الشام۔ کیا؟ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، الشہادت لنا سعادہ، شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، سرخ موت تو ہم خود پسند کرتے ہیں، لیکن نہایت غم کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں شام میں لے جایا گیا، اور خصوصاً کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، دربار اور بازار سب ملا کر امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پیش کیا گیا تو ہماری پھوپھیوں اور ماؤں اور بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جتنا اپنے حجاب پر روئی اتنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بھی نہ روئی۔
हिजाब, कुल लिलमुमिनात अन यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना। कुरान में खुदा इरशाद फरमा रहा है कि मोमिनात से कहो अपनी आँखों को नीचा रखें, अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करें। ये हकीर का पैगाम तमाम मोमिनीन और मोमिनात मुझ समेत सब के लिए है कि हम अपनी हिफाजत आप करें, अपनी बेटियों के पर्दों की हिफाजत आप करें। हम जनाब सकीना के पर्दे पर तो रोते हैं, जनाब ज़ैनब कुबरा और जनाब उम्मे कुलसूम के पर्दों पर रोते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, उनसे चादर शिम्र ने छीनी, उनसे ज़ालिमों ने अपने नेज़ों के साथ छीनी। जब तक बीबियों के बस में था, किसी बीबी ने भी अपनी चादर ज़ालिम को नहीं दी। बाद रिवायात में भी ये भी मिलता है, रोज़े आशूर या 11वीं की रात को ज़ालिम अपनी तरफ चादर को खींचता था और बीबियां चादर को अपनी तरफ खींचती थी। क्यों? बीबियों को पर्दा बहुत ज़्यादा अजीज़ था। जब हम अपनी बेटियों का पर्दा खुद उतारेंगे और कम सिनी में छोटे सन से हम उनको मॉडल गर्ल बनना सिखाएंगे और पफ बनाकर सर नंगे हम उनको इजाज़त देंगे, जब छोटी बच्ची को ऐसा सिखाएंगे तो स्टेप बाई स्टेप वो जब जवान होगी तो उस वक्त तो हमारे कहने के मुताबिक पर्दा नहीं करेगी, इसलिए कि हमने उसको सिखाया भी यही बेपर्दगी है। और जब घर से जाएगी तो बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो सर से दुपट्टा उतार कर अपने बालों को बखेर कर मुआशरे में जाएगी। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि हया की चादर उसने उतार दी थी, अब बेहया होकर मुआशरे के सामने जा रही है। तो आपको पता है कि रिवायात में भी मिलता है, जो पक्के फल वाला दरख्त होता है उसको हर कोई उससे फल उतारने की कोशिश करता है। अगर हिजाब में हो तो फिर और बात है, हिजाब सिखाएं। और फिर दूसरी बात यह है कि जब बेटियों की शादियों का मसला आ जाए तो बर वक्त उनकी शादियों के इंतज़ाम करने चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि बेटियों के साथ साजगारी के साथ उनकी एंगेजमेंट और उनकी शादियों का सिलसिला जो है और उसको अंजाम दें, ताकि मफासिद में पड़ने से पहले बेटी को उसके शौहर के घर में पहुंचाकर अपनी इज्जत को भी बचाएं और बेटियों की इज्जत को भी बचाएं। जालिम अपने जंगल में दबोचने के लिए हर वक्त आमादा है। हमारा मीडिया क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं है। कोशिश करें इस गंदे मोबाइल से अपनी औलाद को महफूज रखें। मोबाइल गंदा मोबाइल इसलिए कि जिस मोबाइल का यूज़ गलत है, मिस यूज़ होता है, उस मोबाइल से अपने बच्चों को बचाएं। टीवी है, टीवी के वो प्रोग्राम्स हैं, वो ड्रामे हैं कि जिन ड्रामों में सिवाय फहाशी और उरियानी के और कुछ नहीं सिखाया जाता। अपनी बेटियों को वो ना सिखाएं, इसके मुतबादिल किधर ले जाएं? कुरान की तरफ ले जाएं। बेहतरीन ऑफर कुरान, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा विलायत, बेहतरीन चीज़ है। अब मैं आपको एक रहनुमाई करूं कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया, अल्लाह ने हमें नहजुल बलागा दी, अल्लाह ने हमें मफातिहुल जिनान दी, अल्लाह ने हमें सहीफ़ा सजा दिया। ज़बूर आले मोहम्मद उख्तुल कुरान कहा जाता है, कुरान की बहन। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं का मजमुआ है। आप एक मर्तबा इनको देखें तो सही, इनको पढ़ें तो सही। इनमें जो हुकूक वालिदैन हैं, जो हुकूक औलाद हैं, जो उस्ताद के हुकूक हैं, जो शागिर्द के हुकूक हैं, हत्ता के रिसाला हुकूक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने यह भी बताया है कि तुम्हारे कपड़े के तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक हैं, तुम्हारे लिबास के तुम्हारे ऊपर क्या हुकूक हैं। अगर फ़र्ज किया मतलब मेरी इस ऐनक में अगर मट्टी आ गई है तो इसका हक क्या है कि उस मट्टी को मैं साफ करूं।
یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے حقوق بتائے ہیں. اب کیوں جاتے ہیں ادھر ادھر؟ ادھر ادھر جانے سے انسان کی ایک تو روح خراب ہو جائے گی، روح کثیف ہو جائے گی، اور اس پر ایسا غبار آ جائے گا کہ جو ہمیں آہستہ آہستہ قرآن سے بھی جدا کرے گا، اہل بیت سے بھی جدا کرے گا، سنت رسول سے بھی جدا کرے گا، اخلاقیات سے بھی جدا کرے گا. ہمارا دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کو، ہمارا دل نہیں کرے گا روزہ رکھنے کو، ہمارا دل کرے گا برے کام کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے قلب کو اس قدر غلیظ بنا دیا ہے، اللہ سے دور ہوتا گیا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا گیا. جب شیطان کے قریب ہوگا تو شیطان، تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے مخلصین کے. اور مخلصین کون ہیں؟ وہ شیعیان حیدر کرار ہیں. اس نے بہت بڑا زنجیر بنایا ہے شیعیان حیدر کرار کے لیے، اس میں جکڑنے کے لیے. دوسرے تو ان کے ہاتھوں میں ہیں. شکر کریں اللہ نے ہمیں بہترین عقیدہ دیا ہے اور بہترین ہمیں معلم دیے ہیں، 14 معلم دیے ہیں، اور اس کے بعد غیبت صغریٰ میں نواب اربع دیے ہیں، اور اس کے بعد شیخ کلینی سے لے کر آج تک مراجع اور علماء دیے ہیں جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں. آئیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اونچی آواز سے قرآن پڑھیں، اونچی آواز سے اذان دیں، اونچی آواز سے تلاوت قرآن کریں، اونچی آواز سے مثلا اپنے گھروں میں زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، تسبیح کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں اپنے گھروں میں، اذان اونچی آواز سے دیں. یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اس لیے ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دل ان چیزوں سے دور جا چکے ہیں. اپنے دلوں کو اللہ کے قریب کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے گویا کہ اس کا گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے وہ گناہ کوئی نہیں ہے. اگر انسان گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ میں سب سے پہلے اپنے لیے کہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، میری بیٹیوں کے لیے رول ماڈل کیا ہونا چاہیے؟ کیا رول ماڈل کوئی ماڈل گرل ہونی چاہیے؟ یہ فلم سٹار جو ہونی چاہیے، یہ جو ہیروئن ہوتی ہیں وہ ہونی چاہیے، جو ڈراموں میں اور فلموں میں آتی ہیں کیا وہ ہونی چاہیے؟ نہیں. ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے نمونہ عمل اور اسوہ کیا ہونا چاہیے؟ اسوہ کامل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت سکینہ بنت الحسین ہے. اگر ہم ان کے پردوں کے لیے روتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ارمان ہے کہ بیویوں کے پردے ظالموں نے نیزوں کے ساتھ اتارے. تو کیا پھر ہم اگر موڑ کر دیکھتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کے پردے کون اتار رہا ہے؟ ہماری بیٹیوں کے پردے ہم خود اتار رہے ہیں. خدا رہا ہم دیکھیں، غور کریں. ہم سے پوچھا جائے گا، قبر میں سوال ہوگا. ادبوا اولادکم ثلاث خصال، 3 خصلتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، 3 خصلتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو. حبا نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حبا تلاوت القرآن، تلاوت قرآن کی محبت سکھاؤ. اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تلاوت سکھاؤ. بیٹیوں کو کہو بیٹی ترجمے والا قرآن ہے، یہ اٹھاؤ اور سورہ نور کی تلاوت کرو. وہاں پر اللہ نے پردے کا کیسے حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح پردے کو اپناؤ. باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تلاوت کراؤ اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھاؤ. ان کو پتہ چلے کہ اللہ نے اس صورت میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور پھر حب اہل بیت نبی، 3 چیزیں: قرآن کی تلاوت، پیارے نبی کی محبت، اور اہل بیت نبی کی محبت. اور اہل بیت میں
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک 13 معصوم جو کہ نبی کے اہل بیت ہیں، ان کی محبت ہمارے اوپر اللہ نے واجب کی ہے۔ اور میرے محترم، محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبت نام سے محبت لیا جائے اور پھر ہمیں ان کے کاموں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہم کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، اور جب کہتے ہیں کہ ہم عمل کریں محمد والے محمد کے عمل کے مطابق، کہتے ہیں ہمارے سے تو عمل تو وہ کر گئے، ہمارے سے عمل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے سے عمل نہیں ہو سکتا تو ہمارے والے لوگ جنت میں کیسے جائیں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان اپنایا، ایمان کا عقیدہ اپنایا اور عمل صالح انجام دیے، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم تو کیسے کریں، عمل صالح کیسے کریں، وہ تو مولا علی علیہ السلام کر گئے تھے۔ میرے بھائی، مولا علی علیہ السلام عمل کر گئے تھے، مولا فرماتے ہیں تم مجھ جیسا عمل نہیں کر سکتے، کم از کم سلمان تو بن سکتے ہو، ابوذر تو بن سکتے ہو، مقداد تو بن سکتے ہو، ہمارے اصحاب کی مثال تو بن سکتے ہو، میثم تمار تو بن سکتے ہو، ابوذر غفاری تو بن سکتے ہو، یا ابوذر کے نقش قدم پہ چل کر زہد تو اختیار کر سکتے ہو۔ ہاں، ہم نام سے مولا علی علیہ السلام کا نام لیتے رہیں تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ مولا علی علیہ السلام جنت میں انہی کو لے جائیں گے جو مولا کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہیں، اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں جنت میں بھیجے گا۔ لہذا مومنین مومنات سے گزارش ہے، اور ہم سب سے پہلے میں اپنے نفس کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے پردوں کی خود حفاظت کریں، غلط میڈیا اور ان کے غلط اثرات سے بچائیں، بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور ان پر اپنے کنٹرول سے ان کو محمد والے محمد کی تعلیمات سے نوازیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔